अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है माशरे में अमन कायम करना। ख़वातीन और हज़रात, अगर हमने माशरे में अमन कायम करना है तो उसके लिए हमारे अंदर भी यानी कि वो पीस होना चाहिए, अमन हमारे अंदर भी होना चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे घर में खाना होना चाहिए ताकि हम दूसरे को खाना दे सकें। यानी कि अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी को पैसे देना चाहते हैं, अगर किसी ने हमसे 500 रुपया मांगे हैं, तो हमारे भी पास वो पैसे होने चाहिए, तो फिर ही हम देंगे ना। तो इसीलिए अगर हम माशरे में अमन कायम करना चाहते हैं, पीस कायम करना चाहते हैं, इसके लिए बुनियादी शर्त है कि हमारे अपने दिल के अंदर भी वो पीस होना चाहिए। अगर हमारे दिल के अंदर टर्बनेस हो, यानी हमारे दिल के अंदर ही परेशानी होगी, चाहे हम जितनी भी बड़ी बड़ी और जबरदस्त बातें कर लें, तो हम माशरे के अंदर कभी भी किसी भी किस्म का पीस क्रिएट नहीं कर सकते। जो हमारे अंदर टर्बनेस है और किसी भी एडवर्सिटी को हैंडल करने की सलाहियत है, वो क्यों कम है। अगर फर्ज करें कि एकदम से कोई आदमी किसी महफिल में आकर गालियां देने लग जाए, तो जाहिर सी बात है वहां सब लोगों को बहुत गुस्सा आएगा, जो कि एक नेचुरल है। इसके रिएक्शन को देखकर मैं क्या करती हूँ, आप क्या करते हैं, या वहां बैठे लोगों का क्या रिएक्शन है, इसका दारोमदार इस बंदे के एक्शन से नहीं है, इसका दारोमदार इस बात से है कि सुनने वाले का मुदाफी निजाम कितना मजबूत है। हो सकता है कोई वहां बैठा एक शख्स इसकी गालियों के जवाब में इससे भी बड़ी बड़ी गालियां देने लग जाए। हो सकता है कि दूसरा आदमी इसे थप्पड़ मारना शुरू हो जाए, या तीसरा आदमी खामोश होकर बैठ जाए, या चौथा आदमी उठ के कमरे से बाहर ही चला जाए। या फिर हो सकता है कि कोई शख्स ये सोचे कि पता नहीं इस आदमी के साथ क्या मुसीबत है, इसको क्या यानी कि तकलीफ है, जो वो बेचारा इस हालत में है, वो कितनी मुश्किल में है, तो मैं पता तो करूं कि इसके साथ मसला क्या है, इसको क्या तकलीफ है। हालांकि वो गालियां सबके लिए बराबर हैं, लेकिन हर बंदे का रिएक्शन उन गालियों के बिल्कुल अगेंस्ट यानी कि बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। ये वो अंदर की इंडोरेंस है जिसका नाम है पीस। इसके बारे में जितनी भी साइंटिफिक स्टडी हुई है, इसमें ये डिटर्मिनेंट करना कि किस बंदे को बहुत गुस्सा आ जाता है और किस बंदे को कम गुस्सा आता है और किस बंदे को गुस्सा आता ही नहीं, यही 4-5 वजूहात हैं जो सोशल साइंस वालों ने बताई हैं। जो सबसे बड़ी वजह यह है कि जिसे सुनकर आप हैरान होंगे, इसका जो स्टार्ट है ना बचपन से ही हो जाता है। यानी कि बच्चे का अपनी माँ के साथ रिएक्शन कैसा था, जो माँ अपने बच्चे को हर वक्त पैम्पर करती रहती है, यानी कि माँ सबके जावा वारी जावा, ये कोई काम ना करने देना, कि उसके चोचले वगैरह उठाते रहना, उसको हर वक्त यानी कि पैम्पर करते रहना, कोई भी किसी किस्म का काम ना करवाना, चोंचले उठाए जाना और इन्हें अपने पाँव पे खड़े ना होने देना। वो ये बच्चा है जिनके अंदर थ्रेशोल्ड होल्ड गुस्से का बहुत लो होगा, क्योंकि इस बच्चे की हर बात मानी जाएगी। जो माँ कहती है कि तुम ये ना करो, कि मैं अपने बेटे को अपने हाथ से खुद खाना खिलाती हूँ। जब बच्चे को ओवर पैम्पर किया जाता है, ओवर प्रोटेक्ट किया जाता है, इनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है बगैर किसी लॉजिकल रीजन के। और जब किसी बच्चे के साथ लड़ाई हो जाए तो माँ सच का साथ देने के बजाय अपने बच्चे की साइड लेती है। ऐसे बच्चे ग्रो जब करते हैं तो इनका थ्रेशोल्ड जो बहुत कम हो जाता है। जब वो बच्चे माशरे में आते हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो किसी के साथ टकरा जाए मोटरसाइकिल के साथ, तो वहां पे भी वो अपने यानी कि माँ को ढूंढता है कि कोई आए मेरी साइड ले। इसी तरह वो अपने बॉस में भी अपनी माँ को तलाश करने की कोशिश करता है, पर बॉस तो बॉस होता है, माँ नहीं होती। वो अपनी बीवी में भी अपनी माँ को तलाश करने लगता है, पर वो बीवी तो बीवी होती है, माँ नहीं होती। वो कोई भी रिश्ता हो, वो माँ नहीं बन सकती। ये वो बंदा होता है जो माशरे में गुस्से वाला होता है। इससे जरा सी कोई बात कह दो, वो नो जो है ना वो नहीं सुन सकता। जरा सी इसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो जाए या कोई कर दे तो गुस्से में आ जाता है। ये जो शख्स होता है ना वो नो नहीं सुन सकता। जरा सी इसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात कर दे तो उससे गुस्सा आ जाता है।
ایک بات وہ والا شخص جو اوور پروزیسو ہو، یعنی جو یہ کہے کہ یہ میری چیز ہے، یہ میری گھڑی ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری چیز کو خراب کر دیا، میری گاڑی کے اوپر اسکریچ آ گئے، اور رشتوں کے سلسلے میں بھی کچھ ایسا ہی اوور پروسیسو ہو، ان لوگوں کا بھی تھریش ہولڈ جو ہوتا ہے نا بہت کم ہوتا ہے۔ ذرا سی بات پر انہیں غصہ آ جاتا ہے، مجھے اس نے پوچھا نہیں، میری عزت یعنی کہ مجھے عزت نہیں دی، مجھے ادھر نہیں بٹھایا، مجھے اس کرسی پہ نہیں بٹھایا، مجھے دیکھ کے کھڑا نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک وہ لوگ جن میں جیلسی ہوتی ہے، وہ لوگ جو دوسروں کی خوشی کو دیکھ نہیں سکتے، ٹرولیٹ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کا بھی تھریشڈ ہولڈ جو بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی وہ لوگ کسی شخص کو کامیاب دیکھتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اس کی کامیابی اصل میں میری ناکامی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کسی کا بڑا ہونا مجھے چھوٹا نہیں کرتا، لیکن وہ لوگ جن کی تربیت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جیلسی جو ان سے ہوتے ہیں، وہ کسی اور شخص کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، اگر ایسے لوگوں کو نہ کسی کامیاب انسان کی کوئی چھوٹی سی بھی یعنی کہ چھوٹا سا بھی کوئی پوائنٹ مل جائے جو غلط ہو جائے ان سے یا کچھ بھی، تو یہ لوگ نہ اگریسولی ڈیل کرتے ہیں۔ اور ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ویلیو سسٹم صحیح یعنی کہ ڈٹرمنٹ ہوا ہو، یعنی کہ ویلیو سسٹم ہی ٹوٹلی چینج ہو گیا ہو۔ جیسے ایک مثال کے طور پہ میں پرانے زمانے کی بات کر لیں گے، 20-30 سالوں پہلے ہی پرانی بات ہے کہ ایک شخص تھا کہ اس کی پینٹ کے اوپر نہ پیوین لگا ہوا تھا، وہ سائیکل پر آتے تھے آفس تو سارے لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ سارے لوگ ان کی اس لیے عزت کرتے تھے کیونکہ ان کے گھر میں عید یا بقرہ عید پر ہی کپڑے خریدے جاتے تھے، اور اپنے بچوں کو یہ خود ہی ٹیوشن پڑھاتے تھے، اکیڈمی بھی یعنی کہ خود ہی اپنی رکھی ہوئی تھی۔ لیکن یہ مشہور تھے کہ ایک پیسے کے ایماندار آدمی تھے، ان کی ایمانداری کی وجہ سے ان کی ہر کوئی عزت کرتا تھا۔ آپ خود دیکھیں، نوٹ کریں کہ 20-30 سالوں میں یہ جو ویلیو سسٹم ختم ہوا ہے، اب ہمارے معاشرے میں ویلیو ان چیزوں کی بن گئی ہے جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ ویلیو ان چیزوں کی بھی تھی جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی تھی۔ مثال کے طور پہ جب پرانے زمانے میں سچائی، ایمانداری، دیانتداری وغیرہ، اور آج کل ہم ان لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں جنہوں نے ٹائی لگائی ہو، اچھے کپڑے پہنے ہو، بے شک اس کے اخلاق کا پتہ بھی ہو، اور ایک وہ جو میلے کپڑے میں آیا ہو، ایماندار ہو، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ جو معاشرے میں جو ویلیو سسٹم جو چینج ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے ہی ہمارے اندر ایگو پیدا ہوئی ہے۔ ایگو سسٹم دو طرح کی ہے۔ ایک ایگو جو ہے نا، ایگو سسٹم ہمارے اندر جو ہے وہ لو کو جنریٹ کرتا ہے، اور جو دوسرا ایگو ہے جو ہمارے اندر ایگو کو جنریٹ کرتا ہے۔ ایگو میں ہمارے اندر انا، بے عزتی، مثال کے طور پہ کہ ہماری بے عزتی ہو گئی، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا۔ اور دوسرا جو ہمارا ویلیو سسٹم ہوگا جس سے محبت ہو جائے گی، جس سے رشتے مضبوط ہوں گے۔ ایک بات یہ اور ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں نا کس کی اہمیت ہوتی ہے اور کس کی نہیں۔ کہ زیادہ دیکھیں، ایک گاڑی مثال کے طور پہ گاڑی میں نہ پڑھا لکھا آفیسر یا وکیل کوئی بڑا افسر بیٹھا ہوگا، اور دوسری جگہ پہ ایک عام سا شخص آپس میں ٹکرا جائے تو ان کی گاڑی، تو کون غصے میں آئے گا؟ پڑھا لکھا۔ وہ کہے گا میں پڑھا لکھا اور میں آفیسر ہوں، میں یہ وکیل ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے ساتھ ٹکر مارو یا مجھے لیکن عام شخص جو ہے خاموش رہے گا، وہ اتنے بھی یعنی کہ ایگو میں نہیں ہوگا، اتنا اس کے ساتھ یعنی کہ کچھ بھی ایسے نہیں ہو وہ حرکت کرے گا۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ میں آپ کو بس صرف یہ 3 باتیں جو ہے نا آپ کے اندر ڈیولپ کرنا چاہ رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ 15 منٹ آپ اپنے لیے نکالیں اور سوچیں کہ ہم نے سارا دن، آج ہم نے صبح اٹھ کے سارا دن شام تک، رات تک، سونے تک کیا ہم نے کیا، کیا صحیح کیا، کیا غلط کیا، اور کب کہاں ہم نے بونگیاں ماری۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ کبھی بھی لڑائی ہو جاتی ہے ہماری یا کسی دوسرے کے ساتھ، کبھی بھی الفاظ ایسے نہ پکڑیں دوسروں کے کہ تم نے مجھے ایسے کیا۔ فور ایگزامپل کہ کوئی آدمی آ کر مجھ سے لڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری میں ٹانگیں توڑ دوں گی،
یا کچھ ایسی بات، تو اس بات کو پکڑ کے ساری زندگی اس کے لیے یعنی کہ انا کا مسئلہ نہ بنائے، دشمنی نہ پیدا کر لیں کہ تم نے مجھے ایسا کہا تھا، اس نے ایسا کہا تھا، دشمنی کر کے بیٹھ جاؤ۔ حالانکہ اس بندے نے کبھی ٹانگیں توڑی ہی نہیں، کبھی اس کا ارادہ بھی نہیں، بس اس نے ایک غصے میں اس حالات میں اس طرح سے ایسے الفاظ نکال دیے، لیکن اس کا کبھی ایسا ارادہ تھا بھی نہیں کہ وہ پکڑ کے آپ کو یعنی کہ آپ کی ٹانگیں توڑ دے یا توڑنا چاہ رہا ہے یا توڑ دی ہیں۔ آپ نے اس کی بات کو پکڑ لیا کہ ہاں اس نے مجھے نہ ایسے کہا، اس نے میرا منہ توڑنے کی بات کی، اس نے میری ٹانگیں توڑنے کی بات کی۔ کیا پتا اصل میں اس کی جو وہ کہنا چاہ رہا ہے، اس کی وہ جو الفاظ اس کے ہیں، اس کی وکیبلری میں یا اس کی ڈکشنری میں ایسے الفاظ ہی نہ ہوں۔ اس وقت اس کے جو منہ میں آیا اس نے کہہ دیا، جبکہ وہ کہنا چاہتا تھا کہ جو تم نے میرے ساتھ کیا اس سے میرا دل بہت ٹوٹ گیا، تمہیں میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تیسری اور آخری بات، اگر کوئی بھی ریاکشن کریٹ ہو رہی ہے تو آپ کو محسوس کرنے سے پہلے آپ اس کو سوچیں کہ یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ میں محسوس نہ کریں، ہم انسان ہیں، کمپیوٹر تو نہیں، محسوس تو ہمیں ہوتا ہے نا کہ کوئی کیا ریاکشن کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، لیکن محسوس کرنے والی بات دوسرے نمبر پہ رکھیں اور پہلے نمبر پہ سوچنے والی بات کو رکھ لیں، یعنی کہ وقفہ رکھ لیں، پہلے سوچیں پھر محسوس کریں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے اندر میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا تو مثبت جواب بھی آئے، کیونکہ ہر بندے کو پتا ہے کہ گالیاں دینا اور بدتمیزی کرنا غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ نکال رہا ہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو سوچو تو صحیح، سمجھو تو صحیح کہ وہ بہت مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے۔ ایک آپ کے ساتھ رشتہ جو ہے بالکل نارمل ہے اور ٹھیک چل رہا ہے، اور ایک وہ جو بظاہر آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا۔ کس کو محبت کی ضرورت ہے معاشرے میں؟ اس کو محبت کی ضرورت ہے جو آپ کے ساتھ اب نارمل بہیو کر رہا ہے، نہ کہ اسے جو نارمل بہیو کر رہا ہے۔ ایک جو پولیو والا مریض ہے، بچہ ہے، اور ایک جو ہے نارمل، کس کو زیادہ محبت کی ضرورت ہے؟ کس کو کیئر کی ضرورت ہے؟ جسے پولیو ہے۔ محبت بھی اسی رشتے کو یعنی کہ ضرورت ہے جو نہ مس بہیو کر رہا ہے یا اب نارمل بہیو کر رہا ہے آپ کے ساتھ، نہ کہ اس کو محبت کی ضرورت جو آپ کے ساتھ بالکل نارمل چل رہا ہے۔ جی شکریہ، آپ کو یقین مانتے ہیں کہ آپ کو میری ویڈیو جو ہے بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے اور بیل آئکن کے بٹن کو پریس کیے۔ تھینک یو، شکریہ۔